सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। Dear students, as you know, we are studying Sindhi Woman, and it's written by Jan Stalworthy. This is the second part of this poem. इसमें हम मेन आइडिया जो है सबसे पहले पढ़ेंगे। और लेट्स स्टार्ट। द पोएट सीज अ सिंधी वुमन। शायर जो है वो एक सिंधी खातून को देखता है। He is impressed by the grace of her walk. वो उसकी पुरवकार चाल से मुतासिर होता है। She is walking straight. वो बिल्कुल सीधा चल रही है। Through stones, पत्थरों में से। Household waste, घर का जो कचरा होता है। Dung का मतलब गलाजत का ढेर। While on the other hand, जबकि दूसरी तरफ, the poet has got a bent. शायर जो है उसकी कमर खमीदा हो चुकी है, टेढ़ी हो चुकी है। Though he carries no weight, अगरचे वो कोई वजन नहीं उठा रहा। The poet learns, शायर ये बात जान लेता है, that the persons के ऐसे लोग, ऐसे अशखास, who face difficulties, जो मुश्किलात का सामना करते हैं, are able to walk, वो इस काबिल होते हैं कि वो चल सकें, with their heads erect, अपने सर को सीधा रख के, अपने सर को उठा के वो लोग चल सकते हैं जो मजदूरी करते हैं, काम करते हैं। इसके बाद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का सवाल। एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में आपने सबसे पहले रेफरेंस देना होता है, हवाला देना है कि ये नज़म जो है कौन सी है जहां से ये लाइनें ली गई हैं और इनको लिखने वाला शायर जो है वो कौन है। तो आपने सिंपली ये लिखना है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन from the poem Sindhi Woman, written by Jan Stalworthy. Context: कॉन्टेक्स्ट में आपने जो है वो बैकग्राउंड बतानी हो लाइंस की, या उसकी थीम पोएम की जो है वो बता दीजिए, उसको शार्ट करके बता दीजिए कि इख्तसार के साथ, मुख्तसर के, इसमें शायर जो है वो क्या कहना चाहता है। तो हम लिखेंगे, द पोएट sees a Sindhi woman she is carrying a jar on her head
He is impressed by her straight walk or straight gait. He further says that people who work hard know how to walk straight and gracefully. The poet sees a Sindhi woman. شاعر ایک سندھی خاتون کو دیکھتا ہے. She is carrying a jar on her head. اس نے سر پہ جار اٹھایا ہوا ہے. He is impressed by her straight gait. وہ اس کی سیدھی چال سے متاثر ہو جاتا ہے. He further says, وہ مزید کہتا ہے, that people who work hard, کہ جو لوگ محنتی ہوتے ہیں, جو لوگ محنت کر لیتے ہیں, know how to walk straight and gracefully. ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح سے سیدھے چلنا ہے اور شان کے ساتھ زندہ رہنا ہے یا چلنا ہے. اس کے بعد آپ نے ان لائنوں کی پیرافریز کر دینی ہے. پیرافریز کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو لائنیں دی گئی ہیں ایزی انگلش میں ان کو کر دینا ہے. یہ مٹیریل آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے. اس کے بعد ہم ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں. سوال ہے, رائٹ ڈاؤن دا مسنگ ریمڈ ورڈز ان ایچ ورس. ہائی اوور ہر, ریڈ ہیڈ, باڈی, فٹ. ہائی آن ہر, اور خالی جگہ پہ ہم لکھیں گے ہیڈ. بی, ایز دا کلاتھ بلون بیک فرام ہر ماؤتھ, ہیڈ, فیس, ہیئر. وہ کپڑا جو ہے وہ اس کے چہرے سے سرکتا ہے, لہذا جواب ہوگا فیس. واچنگ ہر کراس اریکٹ برج, اسٹریٹ, روڈ. تو یہاں پہ اریکٹ سیدھا, وہ سیدھا چل رہی ہے, وہ اس کو سیدھا چلتے ہوئے دیکھتا ہے. اریکٹ اس کا صحیح جواب ہے. نمبر ڈی, آئی ود مائی اسٹوپ. اور ہمارے پاس 4 آپشنز ہیں, واک, رن, تھنک, ریفلیکٹ. ریفلیکٹ جو ہے وہ صحیح جواب ہے, سوچ بچار کرنا, غور کرنا. اس کے بعد شارٹ کوسچنز ہیں. What did the poet reflect when he saw the poem, when he saw the woman? جب شاعر نے عورت کو دیکھا تو کیا سوچا؟ When the poet reflects that only those who carry the load of life can walk gracefully. شاعر سوچتا ہے کہ صرف وہ لوگ جو زندگی کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں وہ باقاعدہ طور پر چل سکتے ہیں. He thinks that, وہ سوچتا ہے, that hardships, کہ مشکلات, polish man, وہ انسان کو سنوارتی ہیں. Man should learn, انسان کو سیکھ لینا چاہیے, to do his duties honestly, کہ وہ ایمانداری سے اپنا کام کرے. Next question,
what is the main idea of the poem? main idea کیا ہے, مرکزی خیال کیا ہے اس نظم کا؟ The poet sees a Sindhi woman, شاعر سندھی خاتون کو دیکھتا ہے. She is carrying a jar, اس نے مرتبان اٹھایا ہوا ہے, on her head, اپنے سر پہ. There is no ripple, کوئی ڈگمگاہٹ نہیں, in her walk, اس کی چال میں. The poet concludes, شاعر نتیجہ اخذ کرتا ہے, that only those who carry the load of life, جو زندگی کا وزن اٹھا لیتے ہیں, can walk gracefully, وہ عزت اور شان کے ساتھ چل سکتے ہیں. Next question, what kind of picture of Karachi slums do we get after reading a poem? نظم کو پڑھنے کے بعد کراچی کی کچی آبادیوں کی کون سی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے؟ بہت خراب تصویر سامنے آتی ہے. It's a place where there are lying stones, یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ پتھر پڑے ہیں. The heaps of garbage, غلاظت کے ڈھیر, are lying پڑے ہوئے ہیں, here and there, ادھر ادھر. The pieces of broken glasses, ٹوٹے ہوئے شیشوں کے حصے, are also lying there, وہ بھی وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. Choose the correct answer. اگلا سوال ہمارا, The Sindhi woman was passing through, ہمارے پاس 4 آپشنز ہیں, مارکیٹ, کراؤڈ, اسٹریٹ, بازار. بازار ہمارا صحیح جواب ہے. B, The Sindhi woman was carrying on her head, کیا اٹھایا ہوا تھا؟ A bundle of sticks, a bundle of books, nothing, a stone of jar. A stone of jar, اس نے اٹھایا ہوا تھا, a stone jar. Number C, those who carry weight stand straight, bent, idle, fall. A والا جو ہمارا درست جواب ہے, straight. جو لوگ وزن اٹھاتے ہیں وہ سیدھا چلتے ہیں. The Sindhi woman's walk was smooth, difficult, slow, fast. سندھی خاتون کی جو چال تھی وہ بالکل سیدھی تھی, مشکل تھی, آہستہ تھی, تیز تھی. smooth. smooth ہمارا صحیح جواب ہے. Exercise of true false. The Sindhi woman was wearing black shoes. اس نے بلیک شوز پہنے ہوئے تھے؟ نہیں, فالس. پہلے والا ہمارا فالس. دوسرا, the walk of Sindhi woman was ugly, اس کی چال جو تھی وہ بدصورت تھی, یہ بھی غلط ہے. Number 3, the head cloth of Sindhi woman was flying before her face. سندھی خاتون کا جو دوپٹہ تھا وہ اس کے چہرے کے سامنے لہرا رہا تھا, تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ یہ پیچھے کی طرف لہرا رہا تھا. The Sindhi woman was carrying nothing on her head. سندھی خاتون نے سر پہ کچھ نہیں رکھا تھا, یہ بھی غلط ہے. Number 5, the Sindhi woman was carrying a jar on her shoulder. اس نے اپنے کندھوں پہ جار کو رکھا ہوا تھا, مرتبان کو رکھا ہوا تھا, یہ بھی غلط ہے. Number 6, the Sindhi woman had no ripple in her walk. سندھی خاتون کی چال میں کوئی ڈگمگاہٹ نہیں تھی, یہ درست ہے. Number 7, the Sindhi woman was walking with her head erect. اپنے سر کو سیدھا کر کے, سیدھا رکھ کے وہ خاتون جو ہے وہ چل رہی تھی. Number 8, the Sindhi woman was passing through flowers. وہ پھولوں میں سے گزر رہی تھی, جھوٹ ہے یہ بھی, false. Number 9, the Sindhi woman was passing by garbage. وہ garbage کے پاس سے گزر رہی تھی, گندگی کے پاس سے, true. Number 10, those who walk beneath weight learn to stand straight. وہ لوگ جو وزن اٹھاتے ہیں وہ سیدھا چلنا سیکھ لیتے ہیں. بچوں یہ ہم نے ایکسرسائز جو ہے وہ ختم کر لی ہے. ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.